اور گلے میں ڈالنے کے بعد اپنا سر فاطمہ زہرا کے بیٹے نے عباس کے کندھے پہ رکھ دیا اور حسین نے غازی کی طرف آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ عباس کا قد تو جانتے ہو، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پاؤں رکابوں سے نکالتے تھے، زمین کی لکیر ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیے میں عباس کے لیے ساونت کا لفظ استعمال کیا۔ ساونت تو جری کو کہتے ہیں جو ہاتھ سیدھے کرے تو گٹھڑوں میں چلے جائے۔ عباس گھوڑے پر تو شریف تو یہ حالت ہے۔ اور اب عباس کھڑے اور امام کی شان کیا ہے؟ جتنا دراز قد سامنے آ جائے امام کے سامنے چھوٹا نظر آئے۔ یہ امامت کی صفت میں سے ایک صفت۔ تو اب میرے مولا نے کیا کیا؟ پھر سنیے، دونوں ہاتھ غازی کی گردن پہ اپنا سر عباس کے کندھے پہ رکھا اور تصویر غربت بن کے ہجوم یاس کے ساتھ عباس کو دیکھنا شروع کیا۔ اور انفراق کا نعرہ لگا کر یاس کا کلام کیا میرے مولا۔ وہ فکرہ سنیں گے کیا کہا؟ عباس بھلا کوئی اتنے دشمنوں میں بھائی کو اکیلا چھوڑ بس سند حدیث ہے، امام جعفر صادق کے سامنے جب کوئی مولا حسین کا نام لیتا تھا آپ اپنا دائیں ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور امام فرماتے تھے اے غریب، میری آج سے اعتبار سے اپنے امام کی سنت پر عمل کی۔ سارے حضرات سنی شیعہ مسلمان ذرا دائیں ہاتھ اٹھائیے ہوا میں، سب حضرات ایک بجر کے لیے اے غریب، اے غریب، اے غریب۔ کوئی اتنے دشمنوں میں اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ کے جاتا، شاید غازی کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن عباس قدموں میں گر گئے۔ لوگ کہا آقا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اچھا بات جاؤ پالنے والی سے پوچھو۔ ایک فکرہ منبر پر بڑے عرصے سے پڑھا جا رہا، فکرہ بالکل صحیح ہے، میں اس کی تردید نہیں کرتا، لیکن ایک فکرہ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری خواہش ہے جناب مخدومہ سے کہ اگر یہ فکرہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہر ذاکر کی زبان پر جاری کریں۔ وہ فکرہ کیا ہے؟ لوگ پڑھتے ہیں شہزادہ علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا۔ یہ فکرہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ادھورا۔ صرف بی بی زینب کو نے شہزادہ علی اکبر کو نہیں پالا، بی بی زینب نے اصغر کو پالا، بی بی زینب نے قاسم کو پالا، بی بی زینب نے عباس کو پالا۔ اور وقت نہیں ہے تو مختصر کر دوں، جس نے پوری کربلا پال کر حسین کو جوان کر کے دی، جس نے پوری کربلا پال کر حسین کو جوان کر کے دی۔ لیکن صاحب اس بی بی کا نام ہے زینب عالیہ۔ 2 سال کے غازی کی انگلی پکڑ کے، اللہ کو صحت دے سلامت رکھے، جس کے دل میں جو دعا ہے بی بی ساروں کی دعا قبول کرے۔ انگلی پکڑ کے 2 سال کے عباس کی چل رہی تھی، یا علی نے دروازے سے پوچھا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہ نہیں بابا، عباس کے سہارے چلنا سیکھ۔ عباس کے سہاروں کو مانا اللہ کا بہتر قبول کرے۔ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ عباس تشہد کی حالت میں زینب عالیہ کے سامنے آؤ، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا بات سوچ کے سوال کرنا، مدینہ نہیں کربلا ہے، اپنی بہن کی غربت کا خیال رکھنا، غربت میں کوئی ایسا سوال نہ کرنا جسے پردیش میں علی کی بیٹی برداشت نہ کر سکے۔ گردن جھکا کے کہا بی بی مرنے کی اجازت، موت کا نام آیا، علی کی بیٹی ایسے تڑپی جیسے مچھلی پانی سے نکل کے بھاگتی، تڑپتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ صدقت امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ عباس کے چہرے کا لرزان ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی بابا نے کیا کہا تھا؟ عباس تو بہت چھوٹے تھے جب میرا بابا میری کلائیوں پہ پوچھے دیتا رہتا تھا اور کہتا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی، میں تیرا قد دیکھتی تھی، میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو، جس کی بجائے اسے رسیاں باندھی، لیکن اب جب تم جا رہے ہو تو یقین آ گیا رسیاں باندھی جائیں۔ ایوکم اللہ
جعلکم اللہ من الباقین، خدا ان کی محنت کو قبول کرے، حسین کی ماں ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ سنے گیا دادارو، عباس جانے لگے، 4 سال کی بچی آ گئی، اس بچی کو پہچانتے ہو؟ سکینہ بنت الحسین۔ وہ ایک مشق لے کر آئی، بھتیجی کا قد چھوٹا تھا، چچا کا قد بڑا تھا، بچی کا بھائی بڑا پیاسا تھا۔ مشق پہنانے کے لیے سکینہ اتنا اونچا ہوئی جتنا ہو سکتا، عباس اتنا جھک گئے جتنا جھک سکتے۔ میں نے ایک ایرانی ذاکر سے فکر سنا تھا، وہ کہتے اتنا جھکے کہ ہاتھ سکینہ کے پاؤں پہ جیسے ہی سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا تو ایک مرتبہ تڑپ کے عباس اٹھے، اور عباس کو دیکھا سکینہ اور کہا عباس آپ میرے چچا ہیں، میں 5 اماموں کی رشتہ دار ہوں، پہلے امام کی پوتی ہوں، دوسرے امام کی بھتیجی ہوں، تیسرے امام کی بیٹی ہوں، چوتھے امام کی بہن ہوں، 5ویں امام کی پھوپھی۔ آپ نے میرے قدموں پہ ہاتھ لگایا، میں دعا کرتی ہوں اللہ آپ کا ہاتھ کبھی نیچے نہیں جاؤ۔ دنیا کے علموں پہ دیکھ لو، سکینہ کی دعا بڑھ کر بچی نے مشق پہنائی، چچا نے مشق پہنی۔ اب جب نرم گئے مومنین ہیں جو اشارہ سمجھتے اور کہ یہ ذکرہ پڑھتا ہوں دل کا گوشت کا لوتھڑا ہے پتھر کا دل نہیں، یہ سکینہ اور عباس کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد سکینہ کو غازی نہیں ملا، غازی سے سکینہ نہیں ملی۔ اور سے پوچھے کیوں؟ عباس دریا پہ چلے گئے، سکینہ شام چلی گئی، عباس دریا سے واپس نہیں آئے، سکینہ شام سے واپس نہیں آئی۔ تب سے مجلسوں میں زینب اور سکینہ کی چادر